ہر رات کو اللہ رب العزت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں. دن کے باغی لوگ حرام کھایا، زنا کیا، چوریاں کی، میری بغاوت کی، کوئی نماز نہیں پڑھی، آج پھر ٹھٹھا کیا، مذاق کیا، میرے دین کا کھلواڑ کیا، مخالفت کی، سارے معاملات اپنی جگہ پہ. میں نے تیری سانسوں کو نہیں کھینچا، تیری روزی کو نہیں روکا، تیری آنکھوں سے نیند کو نہیں چھینا، تیری اولاد برقرار ہے، چھت برقرار ہے، نعمتیں برقرار ہیں، آکسیجن نہیں چھینی، تیرے سارے کے سارے جسم میں چلنے والا ہر معاملہ، ہر پرزہ اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے. تو نے ان پرزوں کے ساتھ، اس جسم کی نعمتوں کے ساتھ میری بغاوت کی ہے، لے میں ہاتھ پھیلاتا ہوں، بغاوت کی ہے تو توبہ کر، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. ہر رات کو. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ہی دن چڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہاتھ آگے کرتے ہیں. رات آئی تھی، سیاہ پردے تھے، اور تو نے سمجھا تجھے کوئی نہیں دیکھنے والا، اور جس نے ان سیاہیوں کو پیدا کیا ہے وہ تو سب کچھ دیکھتا ہے. میں دیکھ رہا تھا. یقین مان میری رحمت کا تو اندازہ یہاں سے کر کہ رات کی تاریکی میں کمرے میں، بند کمرے میں اکیلے بیٹھ کے خلوت کے حال میں تو نے گناہ کیے، میں نے دیکھا. میں نے تیری پردہ پوشیاں الگ سے کی، تیری نیند کا اہتمام الگ سے کیا، تیری نعمتوں کا اہتمام الگ سے کیا. یہ سارے کام کرنے کے باوجود لے ہاتھ پھیلاتا ہوں، توبہ کر، وہ بھی معاف کر دیتا ہوں. اچھا، ایک انسان اس کی زندگی کافی گزر چکی، وہ اعمال کرتا رہا، اسے توبہ کا کیا بات. یقین مانے آپ کی سوچ ہے جتنا اللہ رب العزت کو آپ کی توبہ کا انتظار ہوتا ہے. اس نے اپنے بندوں کو خود پیدا کیا ہے. آپ اس کی رحمت کا اندازہ یہاں سے نہیں لگاتے کہ ہم جیسے باغی لوگوں کو جو جگہ جگہ پر اللہ رب العزت کی بغاوت کرتے ہوئے، جگہ جگہ پر اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے، جگہ جگہ پہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ چیلنج کرتے ہوئے اور اللہ نے جنگ کرتے ہوئے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ہماری سلسلوں کا تسلسل برقرار رکھا اور دوبارہ ہماری زندگیوں میں رمضان کا مہینہ لایا تاکہ یہ بھی توبہ کرے اور معاف کر دو. اپنے اعمال کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری زندگی کا سکوت کہاں پہ ہے، ہم زندگی میں کس جگہ پر جمے رہے. ہمارے شب و روز، ماہ و سال، ہماری زندگی میں آنے والے شب و روز اور ماہ و سال کے اندر جو اعمال ہم نے کیے، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں، ایک لمحے کے اندر آپ کے سامنے سارے اعمال آ جائیں گے. جس جگہ پر آپ رکے رہے، آپ کے نامہ اعمال میں کتنے کالے کرتوت ہیں، اور کالے کرتوت جو آپ نے پہلے کیے، وہ کالے کرتوت جو آج بھی آپ کر رہے ہیں اور مصر ہیں، وہ بنیادی طور پر اس کا تعلق بزنس سے ہو، لاپرواہی سے ہو، اللہ کی بغاوت سے ہو، دین کی خلاف ورزی سے ہو، اخلاقیات سے ہو، معاشی اور معاشرتی معاملات کے ساتھ ہو. آپ جس جگہ پر ہیں ایک لمحے کے اندر پورے روزے روشن کی طرح آپ کے سامنے آئیں گے، اور آپ ایک لمحے کے لیے اللہ کے ساتھ لو لگا کہیں یا اللہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے آج ہر چیز سے توبہ کرتے ہوئے تیری طرف ہجرت کرتا ہوں. یقین مانے اللہ رب العزت اعلان کرے گا کہ اس بندے کو میں نے معاف کر دیا، اور اسی کو توبہ کہتے ہیں. تہیہ کرے کہ آج کے بعد یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. ایک تو ہے اس کو فوراً چھوڑ دے، دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا اللہ کے ساتھ وعدہ کرے، یا اللہ کبھی نہیں کروں گا. توبہ اچھی اور قابل قبول تب ہوگی جب وہ وقت مقررہ میں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ تب تک قبول کرتے ہیں ما لم یغرغر، جب تک اس کی روح اس کے حلق میں نہیں پہنچتی. ایسا نہیں جب حلق میں پہنچے فرشتے نظر آئے اور فرمایا کہ یا اللہ معاف کر دے، ایسا معافی نہیں ہوتی. ایسی اب تو پکڑا گیا، اب تو مقدان پہنچے ہیں، تو ہم کیا اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل تو اسی چیز کا ویٹ کرتی ہے کہ جب بالوں میں چاندی آئے گی، جھریاں پڑیں گی، کمر جھکے گی، تب جا کے بڑھاپے میں جب جا کے توبہ بھی کر لیں گے. حضرت صاحب یہاں پہ نوجوانوں کی موت کی ریشو بوڑھوں سے زیادہ ہو چکی ہے. ہٹے کٹے صحیح سلامت سوتے ہیں، صبح پتہ چلتا ہے اٹھے نہیں ہیں. تو کیا آپ غر کی ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ توبہ کریں گے جب کبھی بیمار ہوئے اور محسوس ہوا کہ مرنے لگے ہیں توبہ کر لیں؟ نہیں محسوس ہوتا. یہ اللہ کی خاص توفیق ہے کہ کسی توبہ کی توفیق آ جائے. ایسے توفیق نہیں ملتی کہ ایک انسان مرتے وقت توبہ کر لے. اور آخری شرط جو چھٹی ذکر کرتے ہیں اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لیں، کسی کا مال ہتھیایا ہے تو وہ مال واپس کریں، تو آپ کی توبہ قابل قبول ہے، اور یقین کریں اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. سامعین محترم، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی اختتام پذیر ہوا. خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اب تک اس کی برکات سے کما حق ہو استفادہ کر چکے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر چکے اور اللہ کے رضا حاصل کرنے والے لوگوں میں شامل ہو چکے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی میں شامل فرمائے. بدبخت ہیں وہ لوگ جو ابھی تک
ان لوگوں میں شامل نہیں ہوئے جن کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا اور جہنم سے آزاد کر دیا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اور اس کی شفقت، اس کا اندازہ کریں کہ ابھی تک اللہ رب العزت نے ان کو زندہ رکھا، ان کی سانسوں کا تسلسل جاری رکھا ہے تاکہ وہ اگلے 10 دنوں میں کوشش کر کے ان لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ جہاں رمضان مہینہ ہے بخشش کا، اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے کھولے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، عام معافی کے اعلان کیے جا رہے ہیں اور گناہوں کو بخشا جا رہا ہے اور معافی کا قلم پھیرا جا رہا ہے۔ ایسے میں ایک انسان کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ دنیا یہ ہمیشگی کی زندگی کی نہیں ہے، بلکہ یہ دار العمل ہے، یہاں پہ اعمال کرنے ہیں اور ان اعمال کا بدلہ قیامت والے دن دیکھا جائے گا۔ لہٰذا ایک انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کو راضی کرے، اس کی خوشنودی والے اعمال کرے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اور اس کا بہترین وقت اور بہترین ٹائم یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہے اور اس کی شفقت ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ میسر کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ایک انسان اپنی زندگی کو گزارتا ہے، وہ 20 سالہ زندگی ہے، 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ، 100 سالہ زندگی ہے یا اس سے بھی زائد کی زندگی ہے، وہ زندگی اس نے کفر و شرک پر گزاری ہے، اللہ کی بغاوت میں گزاری ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، جب سے پیدا ہوا، آنکھ کھولی، ہوش سنبھالی، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتا چلا گیا، ہر اٹھنے والا قدم، ہر پھیلایا جانے والا ہاتھ، ہر نکلنے والی سانس اللہ کی نافرمانی میں کرتا رہا۔ اللہ اس بندے کو ہدایت دیتا ہے، جس دن یہ بندہ دل سے اور زبان سے اقرار کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، یہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہوئے اس کی پچھلی زندگی اور اس کی تعداد اور اس کے گناہوں کے حجم کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جس وقت ایک انسان اپنی زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تسلیم کرتے ہوئے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے اسلام لانا، پچھلی زندگی کے بارے میں پوچھے ہی نہیں جائے گا کہ آپ نے وہ جو 80 سال، 100 سال، 1000 سال زندگی گزار، کچھ نہیں، سارا مٹا دیا گیا۔ ایک اور عمل ہے جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا، الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، ہجرت اپنے سے پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایک انسان جب ہجرت کرتا ہے، اور ہجرت کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ پر جانا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر، کسی چیز یا کسی جگہ کو چھوڑ کے کسی دوسری جگہ منتقل ہونا اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، جس طرح اسلام اپنے سے پہلے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ انسان جس نے ہجرت کی ہے اللہ کے لیے، اس ہجرت کی بنیاد پر اور اس عمل کو دیکھتے ہوئے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے قاری صاحب ہجرت کا تعلق ہمارے ساتھ کیا ہے، اور ہم پہلے سے وراثت میں اسلام ملا ہے، موروثی مسلمان ہے الحمدللہ، تو جہاں تک تعلق ہے ہجرت کا، مسلمان تو الحمدللہ ہم ہیں، جہاں تک تعلق ہے ہجرت کا، تو سب سے بہترین ہجرت یہ ہے کہ ایک انسان گناہوں کو چھوڑ کے، بغاوت کو چھوڑ کے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کے، شیطان کے گروہ کو چھوڑ کے اور اپنے خواہش نفس کو چھوڑتے ہوئے اس کے ساتھ لڑتا ہوا
اس کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر، بے شک نفس روتا ہے، وہ اسے دباتا ہے، وہ اسے کھینچتا ہے، معاشرہ ناراض ہوتا ہے، لوگ اجازت نہیں دیتے، لائف سٹائل اجازت نہیں دیتا، عمر اجازت نہیں دیتی، ابھی کھیلنے کے دن ہے، ابھی کودنے کے دن ہے، انجوائے کرنے کے دن ہے، جوانی اجازت نہیں دیتی۔ یہ انسان اللہ کی نافرمانی کو چھوڑتے ہوئے اس جگہ کو چھوڑتا ہے جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے، اپنے جذبات اور اپنے احساسات کو چھوڑ کے، شیطان کے بہکاوے کو چھوڑتے ہوئے، ان ساری جگہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی توبہ کرتا ہے، تو سب سے بہترین ہجرت یہ والی ہجرت ہے۔ اس کو بھی اسی کا اجر ملے گا۔ ایک انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، گویا کہ اس نے وہ عمل چھوڑا اللہ کی رضا کی خاطر۔ ایک انسان چوری کرتا تھا، اس نے چوری کو چھوڑا اور ایمانداری کی طرف آیا، یہ اس کی اللہ کی طرف ہجرت ہے۔ ایک انسان بے نمازی تھا، بے نمازیوں کو چھوڑا، بے نماز عمل کو چھوڑا، اس عمل کو چھوڑا جو وہ اپنی خواہش نفس کے لیے کرتا تھا، نماز کی طرف آیا، یہ اس کی اللہ کی طرف ہجرت ہے۔ حرام کھاتا تھا، حرام کام کو چھوڑا، حلال کی طرف آیا، یہ حرام سے حلال کا سفر اس کی ہجرت ہے۔ اور یہ سب سے بڑی اور سب سے افضل ترین ہجرت ہے کہ ایک انسان گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ تو اس رمضان کے مہینے میں آپ یہ والی ہجرت کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری زندگی کا سکوت کہاں پہ ہے، ہم زندگی میں کس جگہ پر جمے رہے، ہمارے شب و روز ماہ و سال، ہماری زندگی میں آنے والے شب و روز اور ماہ و سال کے اندر جو اعمال ہم نے کیے، ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں، ایک لمحے کے اندر آپ کے سامنے سارے اعمال آ جائیں گے۔ جس جگہ پر آپ رکے رہے، آپ کے نامہ اعمال میں کتنے کالے کرتوت ہیں، وہ کالے کرتوت جو آپ نے پہلے کیے، وہ کالے کرتوت جو آج بھی آپ کر رہے ہیں اور مصر ہیں، وہ بنیادی طور پر اس کا تعلق بزنس سے ہو، لاپرواہی سے ہو، اللہ کی بغاوت سے ہو، دین کی خلاف ورزی سے ہو، اخلاقیات سے ہو، معاشی اور معاشرتی معاملات کے ساتھ ہو، آپ جس جگہ پر ہیں ایک لمحے کے اندر پورے روزے روشن کی طرح آپ کے سامنے آئیں گے، اور آپ ایک لمحے کے لیے اللہ کے ساتھ لو لگا کہیں، یا اللہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے آج ہر چیز سے توبہ کرتے ہوئے تیری طرف ہجرت کرتا ہوں۔ یقین مانے اللہ رب العزت اعلان کرے گا کہ اس بندے کو میں نے معاف کر دیا، اور اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبۃ نصوحا، سچا رجوع کرنا، سچی توبہ کر لو، پکی توبہ کر لو۔ اچھا، ایک انسان اس کی زندگی کافی گزر چکی، وہ اعمال کرتا رہا، اسے توبہ کا کیا بات؟ یقین مانے آپ کی سوچ ہے، آپ کی سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی جتنا اللہ رب العزت کو آپ کی توبہ کا انتظار ہوتا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو خود پیدا کیا ہے اور وہ ان کو معاف کرنا چاہتا۔ آپ اس کی رحمت کا اندازہ یہاں سے نہیں لگاتے کہ ہم جیسے باغی لوگوں کو جو جگہ جگہ پر اللہ رب العزت کی بغاوت کرتے ہوئے، جگہ جگہ پر اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے، جگہ جگہ پہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ چیلنج کرتے ہوئے اور اللہ نے جنگ کرتے ہوئے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ہماری سلسلوں کا تسلسل برقرار رکھا اور دوبارہ ہماری زندگیوں میں رمضان کا مہینہ لایا تاکہ یہ بھی توبہ کرے اور معاف کر دو۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ بس صرف سوچ اور فکر کا فرق ہے، ایک انسان کو جاننا چاہیے۔ ہاں، رہا معاملہ میری غلطیاں، بھائی سارے غلطیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ ہر بنو آدم، آدم کا ہر بیٹا، پیدا ہونے والا ہر انسان غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، لیکن ان میں سے سب سے بہترین غلطیاں کرنے والا، خطا کار، گناہ گار وہ ہوتا ہے جو جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے، وہ توبہ کر لیتا ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حدیث فرمائی، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ خود، یعنی جس کی بغاوت ایک انسان کرتا ہے، وہ خود کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل یتوب مسیء النہار۔ ہر رات کو اللہ رب العزت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ دن کے باغی لوگ حرام کھایا، زنا کیا، چوریاں کی، میری بغاوت کی، کوئی نماز نہیں پڑھی، آج پھر ٹھٹھا کیا، مذاق کیا، میرے دین کا کھلواڑ کیا، مخالفت کی، سارے معاملات اپنی جگہ پہ۔ میں نے تیری سانسوں کو نہیں کھینچا، تیری روزی کو نہیں روکا، تیری آنکھوں سے نیند کو نہیں چھینا، تیری اولاد برقرار ہے، چھت برقرار ہے، نعمتیں برقرار ہیں، آکسیجن نہیں چھینی، تیرے سارے کے سارے جسم میں چلنے والا ہر معاملہ، ہر پرزہ اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے۔ تو نے ان پرزوں کے ساتھ، اس جسم کی نعمتوں کے ساتھ
میری بغاوت کی ہے لے میں ہاتھ پھیلاتا ہوں، بغاوت کی ہے تو توبہ کر، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں ہر رات کو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ہی دن چڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہاتھ آگے کرتے ہیں، رات آئی تھی، سیاہ پردے تھے اور تو نے سمجھا تجھے کوئی نہیں دیکھنے والا، اور جس نے ان سیاہیوں کو پیدا کیا ہے وہ تو سب کچھ دیکھتا ہے، میں دیکھ رہا تھا۔ یقین مان میری رحمت کا تو اندازہ یہاں سے کر کہ رات کی تاریکی میں کمرے میں بند کمرے میں اکیلے بیٹھ کے خلوت کے حال میں تو نے گناہ کیے، میں نے دیکھا، میں نے تیری پردہ پوشیاں الگ سے کی، تیری نیند کا اہتمام الگ سے کیا، تیری نعمتوں کا اہتمام الگ سے کیا، یہ سارے کام کرنے کے باوجود لے ہاتھ پھیلاتا ہوں توبہ کر، وہ بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اس سے بڑی رحمت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک انسان بغاوت کرے رسمی طور پر یہاں بیٹھے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کون رسمی طور پہ؟ میں آپ دیکھیں گے یہ رمضان گزرے گا، اللہ المستعان الا ماشاء اللہ، رمضان گزرنے دیں، آپ حالت دیکھیے گا، اگلے دن پہلے دن عید والے دن یہ فجر کی نماز میں دیکھ لیجئے گا، یہ اگلا جمعہ چھوڑ کے اس سے اگلے جمعہ مساجد کی تعداد دیکھ لیجئے گا۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ رسمی طور پر اللہ کی طرف آئے ہیں تاکہ لوگ سارے رمضان میں کون جمعہ چھوڑتا ہے، لوگ پوچھیں گے رمضان میں بھی جمعہ نہیں پڑھا، تو آپ نے رمضان میں لوگوں کے لیے جمعہ پڑھا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ ہاں اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، آپ کے گناہ زیادہ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ خود بلاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوہ لذہب اللہ بکم، یاد رکھو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم گناہ نہیں نہ کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ ایک انسان غلطی کرے، رجوع کرے، یا اللہ معاف کر دے، میں اسے معاف کر دوں، یہ مجھے اتنا پسند ہے کہ ایک قوم ایسی ہو جو سارے کے سارے متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، گناہ ہی کوئی نہ کرے، اللہ ایسی قوم کو ختم کر کے ایسی قوم کو لے کے آئے گا جو گناہ کرے پھر معافی مانگے، اللہ کہتے ہیں مجھے پسند ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ خالق کہہ رہا ہے۔ اس سے بڑی رحمت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ رحمت نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے ڈھیر سارے فوائد ہیں۔ اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ علماء سے ہر بار سنتے رہتے ہیں، بس یہ تذکیر کے لیے ہیں، یاد دہانی کے لیے۔ پھر یہ ایک انسان جب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو صاف، جہاں صحیفہ صاف ہوتا ہے وہاں دل بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، اللہ دل کالا کر دیتے ہیں نقطے کے ساتھ۔ جب یہ توبہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کو مٹا کے صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہ توبہ نہ کرے، دوبارہ گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، رجوع نہیں کرتا، اب دل کالا ہو چکا، ایک آنسو کی ضرورت ہے، اس کالے دل کے اوپر وہ ایک آنسو ندامت کا بہا اللہ سارا صاف کر دیتا ہے۔ لیکن ایک انسان جب گناہ پہ گناہ کرتا، اصرار کرتا اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے جیسے زنگ آلود ہے۔ اللہ کے نبی اللہ فرماتے ہیں اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اب ان پہ جتنی مرضی واز کر لو، جتنا مرضی رو کے قرآن پڑھ لو، جتنی مرضی دعائیں کر لو، ان کے سامنے بچے ذبح ہو جائیں، ان کے سامنے کورونا آ جائیں، ان کے سامنے عذاب آ جائیں، ان کے سامنے بستیاں الٹ دی جائیں، آسمانوں سے پتھر برسنے لگیں، ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں ذرہ برابر اثر نہیں ہوگا۔ ایک نہیں کئی رمضان گزرے ہیں، کوئی اثر نہیں، بدبخت ہیں، دلوں پہ تالے ہو گئے، موریں لگ گئی، زنگ ہو چکے، اب کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کا واسطہ اس سے پہلے کہ آپ کے دلوں میرے دلوں پر مہر لگے، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور رجوع کا کیا ہے؟ بس ایک توبہ ہے، یا اللہ ہو گیا جو ہو گیا معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں سارا معاف کر دوں گا، پوچھوں گا نہیں کہ کیا کب کیوں کیا، معاف کر دوں گا۔ تو تہیہ کریں کہ یہاں اٹھنے سے پہلے آپ اللہ کے ساتھ رجوع کر کے اور توبہ کر کے جائیں۔ اور صرف معاف ہی نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ گناہ کیے تھے وہ جو رات کی تاریکی میں کیے تھے، وہ کبیرہ ہوں صغیرہ ہوں، توبہ کرنا تیرا کام ہے، اپنی اصلاح کرنا تیرا کام ہے، معاف ہی نہیں کروں گا، ان بڑے بڑے گناہوں کو میں نیکیاں بنا دوں گا۔ اور دیکھ اور کیا چاہیے تجھے، عمل کم ہے، گناہ زیادہ ہیں، اب گناہوں کو مٹانے کی بجائے وہ سارا صحیفہ جو تیرا کالے کرتوتوں کا تھا سارا اٹھا کے تیرے نامہ اعمال میں ڈالتے ہوئے نیکیاں بنا دوں گا۔
اب یہ سارے کے سارے انعامات کس کے لیے ہیں؟ ایسے انسان کے لیے جو توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں پر عذاب نازل نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک یہ استغفار کرتے رہتے ہیں میں ایسے لوگوں پر عذاب نہیں نازل کرتا، جو توبہ کرتا ہے ان کے لیے جنت کا داخلہ ہے۔ بہرحال ایک انسان کے اندر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی گناہ بڑے ہو گئے ہیں، اب تھوڑا سا زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے، اب توبہ کا کیا فائدہ ہے؟ یاد رکھیں یہ ان گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ جس دن ایک انسان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا اور نا امید ہو گیا، سمجھ لو اسی دن ہلاک ہو گیا، سمجھ لو اسی دن ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو اخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب اللہ علیکم۔ تھوڑے ہیں جو لے کے آیا ہے، تھوڑے ہیں۔ اللہ 20 سال کے ہیں، تھوڑے ہیں۔ یا اللہ میرے 30 سال کے ہیں، تھوڑے ہیں۔ یا اللہ 60 سالہ زندگی گناہوں سے ہٹی ہوئی، فرماتے ہیں تھوڑے ہیں۔ یا اللہ اس میں کبیرہ بھی ہیں، صغیرہ بھی ہیں، یتیموں کا مال بھی ہے، زنا بھی ہے، حرام خوری بھی ہے، جوا بھی ہے، سود بھی ہے۔ کہا تو کتنے ہوں گے؟ تیری 60 سالہ زندگی، 70 اور 80 سالہ زندگی اگر کبیرہ گناہوں کو جو پہاڑ جیسے بڑے بڑے گناہ ہیں ایک دوسرے کے اوپر جوڑتا چلا جائے تب بھی یہ آسمان تک نہیں پہنچتے، اور اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں، تجھے اتنی عمر دی جائے کہ تو سانس کے بدلے، ہر سانس کے بدلے میں کبیرہ گناہ کرے، اور یہ پہنچتے 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 پہلے آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تو آ کے کہے یا اللہ توبہ کرتا ہوں میں سارے گناہ معاف کر دوں۔ یہ صرف اس لیے تاکہ تو نا امید نہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ میرے گناہ بڑے زیادہ ہیں، اب میں نے مسجد میں آ کے کیا کرنا ہے، اب جو چل رہا ہے چلتا رہے جی، اب کیا کرنا ہے۔ اللہ کی قسم اس سے بڑی نحوست اور اس سے بڑی بدبختی نہیں ہے کہ ایک انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ لہٰذا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور ایک آخری فائدہ، ڈھیر سارے فوائد ہیں استغفار کے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک انسان اگر بے روزگار ہے استغفار کرے، اس کے پاس اولاد نہیں ہے تو استغفار کرے، اگر بیمار ہے تو استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، سارے کے سارے معاملات استغفار سے حل ہو جائیں گے۔ آپ کی خواہشات کو پورا کرنے والا عمل بھی استغفار ہے۔ اور اس کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ ہے، وہ کہتے ہیں میں گیا ایک سفر پر، شام ہو گئی، میں مسجد میں گیا تو مسجد کے خادم نے مجھے گھسیٹ کے باہر نکال دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا میں مالک کون ہے، بعض دفعہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، حالانکہ پوری دنیا میں شور شرابہ تھا، امام مالک کا ایک نام تھا۔ کہتے ہیں باہر بیٹھا، شام ہوگی، کب کہاں بھائی باہر نکلو مسجد بند کرنی ہے۔ باہر نکلا، چلتے چلتے دروازہ بجایا ایک بندے کا، اس نے دروازہ کھولا، جی مسافر ہوں رکنا چاہتا ہوں۔ کہا جی آ جائیں، بسم اللہ، مہمان ہے میرے، رکیں۔ کھانا تیار کرنے کے لیے آٹا گوندھ لے وہ بندہ، آٹا گوندھ رہا اور سار کہہ رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ امام مالک اسے دیکھ رہے ہیں، ساتھ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ امام مالک اس سے پوچھتے ہیں بھائی جان آپ استغفار کیے جا رہے ہیں، اس استغفار کا کوئی فائدہ ہوا ہے آپ کو؟ کہا حضرت صاحب کیا بتاؤں، میرے دل میں آج تک جو بھی خواہش جاگی ہے اللہ نے اس استغفار کی برکت سے وہ پوری کر دی۔ جو بھی خواہش میں نے کی استغفار کی برکت سے اللہ نے پوری کر دی، میری کوئی ایسی خواہش نہیں بچی جو پوری نہ ہوئی ہو، اور وہ اسی استغفار کی برکت سوائے ایک کے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا میں نے بڑا شور شرابہ سنا ہے امام مالک کا، تو میری ذاتی خواہش ہے کہ اللہ ایک دفعہ میری مرنے سے پہلے ان سے ملاقات کروا دے۔ امام مالک کہتے ہیں جریرت الیک جرا، تبھی اللہ نے مجھے گھسیٹ کے تیرے دروازے پر پہنچایا، میں امام مالک ہوں۔ یہ عمل اس کے استغفار، توبہ کریں، استغفار کریں، آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کئی دفعہ آپ کے کئی معاملات کے اندر آپ کا اپنا یا میرا اپنا گناہ شامل ہوتا ہے، اس کی نحوست شامل ہوتی ہے، بے برکتی ہے، پیسہ نہیں ہے، بے روزگاری ہے، کام نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، سب کچھ اس کا سب ایک ہی حل، اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کی طرف آ جائیں، اللہ سارے کے سارے معاملات ٹھیک کر دے گا۔ اب جہاں تک توبہ کا سوال ہے تو صرف یہ نہیں یا اللہ میری توبہ، چند ایک شروط علماء ذکر کرتے ہیں، اور آپ ان شروط کے ساتھ یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں گے، تحیہ کریں اللہ کے ساتھ،
اور اللہ کی رحمت پر امید رکھے کہ وہ اللہ آپ کو معاف کر دے گا. آپ کے اٹھنے سے پہلے, آپ کی آنکھ میں آنسو آنے سے پہلے, دل میں ندامت پیدا ہونے سے پہلے جسٹ آپ نے نیت کی اور امید رکھے کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. نیت خالص ہونی چاہیے. تو چند ایک شروط ذکر کرتے ہیں علماء کہ توبہ, نیک توبہ یا سچی توبہ کی شروط کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, یا جی توبہ کرنی چاہیے جی, یا اللہ میری توبہ ایسا نہیں ہوتا. ایسی توبہ نہیں ہوتی. پہلی شرط الاخلاص. آپ نے توبہ کرنی ہے تو اللہ کے لیے, آپ یہ جانتے ہوئے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, اس کے غلام ہیں, اس کے پیدا کیے گئے ہیں, اس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. جو بغاوت کی اسی کی بغاوت کی, یا اللہ تیرے لیے, کسی کے ڈر سے نہیں, معاشرے کو دکھانے کے لیے نہیں, کسی کی باتوں سے مانوس ہو کے نہیں, کسی کے لیے یا کسی کی خوشنودی کے لیے نہیں, تعریف کے لیے نہیں, بول بالے کے لیے نہیں, اللہ تیری رضا کے لیے, کیونکہ میرے گناہوں کو تو جانتا ہے. تو اخلاص ہو, بیٹھ کے نیت کریں یا اللہ تیرے لیے, تیرا بندہ ہوں, تیرے لیے. نمبر 2 الاقلاع عن الذنب, یعنی وہ انسان جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے, سچی توبہ کی یہ شرط ہے کہ فوراً وہ گناہ چھوڑ دے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کسی چیز سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے چلو کر لیے نا. مطلب میں سگریٹ کی مثال دیتا ہوتا ہوں, اور شیخ عثیمین کہتے ہیں ایک انسان جو اس خبیث عادت سے چھٹکارا چاہتا ہے, بہترین اور سنہری موقع رمضان ہے. تو ایک انسان اگر یہاں بیٹھ کے سگریٹ سے توبہ کرتا ہے, وہ کہتا ہے چلو 3 سگریٹیں ہیں, افطاریش پی کے ڈبی مکا کے پھر نہیں. ایسا نہیں. ابھی سے کہ یا اللہ چھوڑ دیا, یہ پھینک دیا. دوسری شرط, جس گناہ سے توبہ کر, یہاں بیٹھ کے کہ یا اللہ گھر جا کے یہ معاملہ آئندہ کے بعد نہیں ہوگا, تو کچھ بھی ہو جائے نہیں. تیسری شرط ندامت, پشیمانی, شرمندگی, دل میں ملال محسوس کرے, شرمندگی محسوس کرے. ایسا نہیں ہے, ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جو جوانی میں کوئی کام کرتے رہے, آج ان کے ساتھ اگر بڑھاپے میں بیٹھے نا تو وہ ان گناہوں کو یاد کر کے مزے لیتے ہیں. بڑی چس کٹی ہے جوانی میں, آپ بڑے کام کیتے ہیں, آپ فلانے موقع تے بیٹھ کیسا بھی کام بڑا کیتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ نے آج تک تیرے پردے رکھے, آج تک تیری عزت کو سلامت رکھا. جب تو نے یہ خواستیں کی اللہ نے تب تیری عزت کو سلامت رکھا. آج تیری عمر گزرنے کے بعد جب وہ کالے کرتوت ماند پڑ چکے, ان پہ گرد پڑ چکی, تو دوبارہ ان بغاوتوں کو یاد کر کے مزے لیتا ہے. اور اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ سب کو معاف کر دیتے ہیں الا المجاہرون. ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرتے جو جہری گناہ کرتے ہیں, سب کے سامنے سرے عام گناہ کرتے ہیں. اللہ کی بغاوت پھر سرے عام کرتے ہیں, پھر لوگوں کو بتاتے ہیں ہم نے یہ کیا ہے. اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا. تو ندامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا, آج آپ پشیمان ہیں کہ میں نے کیا کیا, غلط کیا جو کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ندامت تیسری شرط ہے. چوتھی شرط ہے تہیہ کرے کہ آج کے بعد یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا. ایک تو ہے اس کو فوراً چھوڑ دے, دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا اللہ کے ساتھ وعدہ کرے, یا اللہ کبھی نہیں کروں گا. اور پانچویں شرط ہے کہ وہ توبہ سچی اور قابل قبول تب ہوگی جب وہ وقت مقررہ میں ہوگی, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ تب تک قبول کرتے ہیں ما لم یغرغر, جب تک اس کی روح اس کے حلق میں نہیں پہنچتی. ایسا نہیں جب حلق میں پہنچے فرشتے نظر آئیں اور فرمایا کہ یا اللہ معاف کر دے, ایسا معافی نہیں ہوتی. ایسی اب تو پکڑا گیا, اب تو وقت آن پہنچا ہے. تو ہم کیا اس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل تو اسی چیز کا ویٹ کرتی ہے کہ جب بالوں میں چاندی آئے گی, جھریاں پڑیں گی, کمر جھکے گی, تب جا کے بڑھاپے میں تب جا کے توبہ بھی کر لیں گے. حضرت صاحب یہاں پہ نوجوانوں کی موت کی ریشو بوڑھوں سے زیادہ ہو چکی ہے. ہٹے کٹے صحیح سلامت سوتے ہیں, صبح پتہ چلتا ہے اٹھے نہیں ہیں. تو کیا آپ غر کی ویٹ کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ توبہ کریں گے جب کبھی بیمار ہوئے اور محسوس ہوا کہ مرنے لگے ہیں توبہ کر لیں؟ نہیں محسوس ہوتا. یہ اللہ کی خاص توفیق ہے کہ کسی توبہ کی توفیق آ جائے. ایسے توفیق نہیں ملتی کہ ایک انسان مرتے وقت توبہ کر لے. اور آخری شرط جو چھٹی ذکر کرتے ہیں اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لیں, کسی کا مال ہتھیایا ہے تو وہ مال واپس کریں, تو آپ کی توبہ قابل قبول ہے. اور یقین کریں اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا.
انہی شروط کے ساتھ یہاں بیٹھ کے اللہ کے ساتھ لو لگائیں، اللہ سے توبہ کریں، گناہوں سے چھٹکارا کریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ایام کی سرکولیشن اور گردش ایام بہت تیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے صحابہ کو فرمایا تھا، جب سورج غروب ہونے کے لیے کھجوروں کے قریب پہنچ چکا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحابہ جب سے دنیا بنی ہے اتنا دن گزر چکا ہے، اب میرے اور قیامت کے دن صرف اتنا باقی ہے جتنا کہ سورج غروب ہونے میں، اور اس بات کو 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کتنا وقت ہے قیامت میں، اور ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لہٰذا میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اللہ کے سامنے سچی توبہ کریں، اور انہی شروط پر توبہ کریں جو علماء نے ذکر کی ہیں۔ اخلاص بھی ہو، ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کی نیت بھی ہو، عہد بھی ہو، اور فوراً وہ گناہ چھوڑیں بھی، اور موت سے پہلے توبہ کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ غفور رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب گرامی، رمضان کا مہینہ جہاں توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے، وہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنی عادت مبارکہ یہ تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کبھی بھی جب کسی چیز کا سوال کیا گیا آپ نے نہ نہیں کی، لیکن رمضان کے اندر آپ کا یہ جود اور کرم مزید ہو جاتا، آپ اور زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے، اور یہ مال اسی کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے مال سے خرچ کرو اس وقت کے آ جانے سے پہلے کہ جب ایک انسان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، یا اللہ تھوڑا سا مہلت مجھے دے دے، میں ابھی تیرے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، لیکن پھر مہلت نہیں ہوتی۔ اللہ کا مال ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور یہ جو ابھی احباب آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یہ ہم مدرسے کے لیے جو اپیل کرتے ہیں اس کے لیے آپ سے التماس ہے، یہ ادارے آپ ہی کے تعاون سے چلتے ہیں اور آپ ہی کا تعاون شامل حال رہتا ہے۔ یہاں پہ اداروں میں صرف اور صرف اللہ کے دین کی آواز گونجتی ہے، اور یہ لوگ آپ کے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یقین مانیں اس سے بہترین صدقہ کسی اور جگہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا صدقہ نیک اور متقی لوگ کھائیں، اور ان سے متقی انسان کون ہو سکتا ہے جو دن اور رات اللہ اور اس کے رسول کے صداؤں۔ اور میں کہتا ہوتا ہوں اللہ ہم نے اپنے بچوں کو تو دنیا کمانے کے لیے تیار کیا تھا، جو بچے دین کے لیے وقف ہیں ہم ان کے ساتھ تعاون کر کے، ان کے دست و بازو بن کے، ان کے ضرورتوں کو پورا کر کے، ان کو محتاجی سے بچا کے، ان اداروں کے ساتھ تعاون کر کے، کھڑے ہو کے، ان کو خود مختار بنا کے ہم ایسے صدقات میں، ایسے صدقہ جاریہ میں حصہ بن سکتے ہیں۔ اور میں پچھلی دفعہ بھی ہم نے اعلان کیا تھا، اب تھوڑا سا مہنگائی ہو گئی ہے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بجائے ہم یہ معاملہ کریں، اگر آپ لوگ مدرسے کے کسی ایک بچے کی کفالت کی ذمہ داری لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ لے سکتے ہیں۔ آپ کا جو آپ کے زیر کفالت بچہ ہوگا 2 سال کے اندر وہ حافظ قرآن ہوگا، 4 سال کے لیے شعبہ کتب کا معاملہ یہاں پہ ہے، اس کے بعد بچے کو آگے بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اگر شعبہ کتب کے بچے کی کفالت کا ذمہ ہے تو وہ 4 سال کے لیے، اور شعبہ حفظ کا ہے تو وہ 2 سال کے لیے کم سے کم، اور ایک بچے کی کفالت کا معاملہ تقریباً 3500 سے 4000 روپے ہے جو ماہانہ اس کا خرچہ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی پاکٹ منی بھی اتنی ہے، 2500 3000 روپیہ اس کی پاکٹ منی ہے، تو کم از کم آپ کے اخراجات میں سے اور آپ کی جیب میں سے ایک بچہ ضرور مدرسے کے لیے وقف ہونا چاہیے کہ یہ میرے اس بچے کے لیے جو میری آخرت کا سامان ہے۔ یاد رکھیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شادی کر کے نہیں گئے، امام بخاری رحمہ اللہ نے، امام نووی نے شادی نہیں کی، لیکن قیامت تک کے لیے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنے والے بچے آج تک موجود ہیں۔ کیوں؟ دین، یہ صدقہ جاریہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو بعض دفعہ اپنی اولاد ایک انسان چھوڑ کے تو جاتا ہے، لیکن وہ اس طرح سامان نہیں ہوتی نیکی کا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، صدقے کے جہاں پہ فائدے ہیں صرف 1-2 ذکر کروں گا۔ ایک بنی اسرائیلی روایت امام طبرانی نے ذکر کی ہے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ایک گروہ گزرا، انہوں نے کہا کہ تمہارے اندر، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تمہارے اندر فلاں بندہ جو ہے یہ رستے میں مر جائے گا۔ شام ہوئی، اگلے دن وہ واپس آئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ پر ملے، وہ بندہ انہی کے اندر درمیان میں زندہ تھا۔ کہا یہ مرا نہیں ہے، کہا مرا نہیں ہے، کہا اس نے جو لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں اسے کو لکڑیاں کھولے۔ اس نے لکڑیاں کھولی تو لکڑیوں کے اندر ایک زہریلا کالا ناگ تھا۔
لکڑیاں کھولنے سے وہ بھاگ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں تجھے پتہ یہ تیرے ڈسنے کے لیے تھا، لیکن مجھے بتاؤ تو نے کام کیا کیا؟ کہ جب آپ نے یہاں سے کہا تو میرے دل میں آیا کہیں میں ہی وہ انسان نہ ہوں جس نے مرنا ہے، تو میرے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا تھا جو میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بس اسی صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیری جان کو بخش دیا۔ اور اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، ما نقصت صدقۃ من مال، کبھی بھی صدقہ مال کو کم نہیں ہونے دیتا۔ یہ آپ کی میتھمیٹیکلی اصول ہیں کہ آپ نے پیسے دیے اور کم ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ کبھی مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی فرمائے اور یہ بات ثابت نہ ہو۔ اور اس کا پریکٹیکل معاذ بن جبل نے دیکھا۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، تو میں جس علاقے میں گیا اور میں نے کہا جی زکوٰۃ کا مال دے دیں، زکوٰۃ کا مال اکٹھا کیا میں نے جو بنتا تھا، تو مجھے ایک بندے نے کہا یہاں پہ آگے ایک گاؤں ہے، آپ اس گاؤں میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی ایک بندہ صاحب نصاب ہے، آپ اس سے بھی زکوٰۃ لیتے چلے جائیں۔ کہتے میں اس گاؤں میں گیا، میں اس بندے کو ملا تو اس نے کہا مرحم برسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے قاصد کو میں مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، حکم کرے کس لیے آئے ہیں؟ کہا جی میں زکوٰۃ کا عامل بن کے آیا ہوں، لہٰذا زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر رہا ہوں، تو آپ کا مال ہے تو اس کی زکوٰۃ اللہ کے نبی علیہ السلام تک۔ انہوں نے کہا جی یہ میرا مال ہے، جائیں گنے اور جو زکوٰۃ بنتی ہے لے لیں۔ معاذ کہتے ہیں میں نے اس کا مال گنا تو اس کے اونٹوں کی جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ بنت مخاض بنتی تھی، یعنی جب اونٹ 25 سے 30 کے قریب ہوں گے، 25 سے 30 کے درمیان ہوں گے تو 1 سال کی اونٹنی زکوٰۃ بنتی ہے، یعنی اس کا مال اتنا تھا 25 سے 30 کے قریب، تو 1 سال کی اونٹنی بنتی تھی، وہ میں نے لے لی۔ ہاں وہ بندہ کہتا ہے اللہ کے نبی کا قاصد ہو اور زکوٰۃ لینے آیا ہو، تو 1 سال کی اونٹنی نہ وہ سواری کے قابل ہے، نہ بار برداری کے قابل ہے، نہ وہ کھیتی باڑی کے قابل ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف میں اس طرح کا صدقہ بھیجوں۔ یہ گیا اور ایک موٹا تازہ حکا لے کے آیا۔ حکا کہتا ہے 3 سال کے اونٹ کو، یہ مضبوط اور طاقتور 3 سال کا پلا ہوا اونٹ لے کے آیا۔ معاذ کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ ظلم نہیں کرنا۔ اب یہ دینے پہ اصرار کر رہا ہے اور معاذ منع کرنے پہ اصرار کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں مجھے حیا آتی ہے، اللہ کے راستے میں دیں، اور یہ چھوٹی سی آپ یہ بھی لے جائیں۔ کہا نہیں، یہ دونوں چل پڑے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، جا کے ماجرا بیان کیا، کیا اصلہ اس کی زکوٰۃ یہ بنتی ہے، میں نے یہ لی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں آپ مجھ سے یہ زکوٰۃ لیں، اللہ کے راستے میں صدقہ لینا مجھ سے یہ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ جب کوئی انسان طیب نفس کے ساتھ دے، اپنی خوشی کے ساتھ کچھ دینا چاہے، اسے لے لینا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ معاذ کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول کر لیا، کچھ عرصہ گزرا، اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، کچھ عرصہ گزرا، میں دوبارہ وہاں گیا زکوٰۃ اکٹھی کرنے، مجھے دوبارہ وہ گاؤں یاد آیا، میں اس بندے کے پاس جاؤں زکوٰۃ کا مال لینے، میں اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا جی مرحبا، آئیں یہ مال ہے، زکوٰۃ نکال لیں جو ان کی بنتی ہے۔ دیکھیں 25 سے 30 اونٹ ہوں گے 1 سال کی اونٹنی، لیکن 45 سے 60 کے درمیان، یعنی جب 60 اونٹ ہوں گے تو ہر 60 کے اوپر 3 سال کا 1 اونٹ زکوٰۃ بنتی ہے۔ معاذ کہتے ہیں اس دفعہ اس کی زکوٰۃ پتہ کتنی بنی؟ 3 سال کے 30 اونٹ اس کی زکوٰۃ بنی۔ اللہ نے اس کا مال اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ 3 سال کے موٹے تازے اونٹ 30 صرف اس کی زکوٰۃ بنی۔ تو میں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کبھی صدقے سے مال کم نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہماری ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں وہ پھٹا پرانا نوٹ اور ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور تو اللہ کا واسطہ ہے ایسے لوگوں پر خرچ کریں اور ایسے لوگوں کا دست و بازو بنیں، علماء کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ تعاون میں رہیں، یہی لوگ اصل حقدار ہیں آپ کے تعاون کے، اور یہی لوگ وہ ہیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما۔ کچھ احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کچھ احباب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے۔ کچھ احباب ایسے ہیں جو بے روزگار ہیں، اللہ ان کے لیے روزگار مہیا کرے۔ کچھ احباب ایسے ہیں جو اولاد کے لیے پریشان ہیں، اللہ ان کو اولاد دے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیٹوں کے لیے ترستے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے دے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں
جو ہم میں موجود ہی نہیں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت ہماری دعاؤں کے زیادہ حقدار ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ آنے والا رمضان شاید ہماری ہڈیاں بھی گل چکی ہوں گی اور شاید ہم منو مٹی نیچے ہوں گے، تو لہٰذا آپ ان لوگوں کے لیے دعا کریں، شاید کوئی یہاں پہ کھڑا ہو کے آپ کے لیے دعا کرے، یا آپ جن کے لیے دعا کرتے ہیں کل آپ کے لیے کوئی دعا کھڑے، تو اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما، اللہ یہ سارے تیرے سامنے سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ قبول فرما، اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، اللہ ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، اللہ ہمیں شریروں کے شر سے محفوظ فرما، اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اللہ جو فوت ہو چکے کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ کچھ لوگ ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آتے، مجھے باقاعدہ طور پہ میسج کیا گیا اور میں اللہ کی قسم نہیں بھولا ہوں، مجھے بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ آپ نام نہیں لیتے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یا ان کے دل میں شاید یہ بات آتی ہے کہ یہ اپنے لوگوں کے لیے جب یہ کہتا ہے میرے بھائی کا یہ معاملہ ہے، میرے والدین کا یہ معاملہ ہے، تو اللہ کی قسم ان کے میرے اوپر ڈھیر سارے حقوق ہیں اور ان کے ڈھیر سارے احسانات ہیں میرے اوپر، تو مجھے آج پھر میسج کر کے کہا گیا کہ آپ اپنی دادوں کے لیے ضرور دعا کریں، اور میری دعاؤں میں وہ شامل ہیں اور مجھے یاد ہیں، اور جب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ آج ہم میں موجود نہیں تو اللہ جانتا ہے، عبد الرحمن صاحب، خواجہ سلیم صاحب، قاری عنایت اللہ صاحب اور دیگر احباب جو یہاں مسجد کے رونق تھے اور آج نہیں ہیں، میری دعاؤں میں وہ شامل ہوتے ہیں، اور جب میں کہتا ہوں کہ بے اولادوں کے لیے دعا کریں تو میرے سامنے وہ سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہے، تو اللہ مجھے یہ ضامن سمجھتے ہیں، امین سمجھتے ہیں، حالانکہ میں اس کے اہل نہیں ہوں، اس کے لائق بھی نہیں ہوں، لیکن تیری رحمت کے پردے ہیں، جیسے امام مالک فرماتے ہیں نحن قوم مساکین لولا ستر اللہ لافتضحنا، یہ اللہ تعالیٰ کے پردے ہیں، نہیں تو ہم مسکین لوگ کسی کو منہ دکھانے قابل نہ رہیں، تو اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت عطا فرما، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ان کی جنتوں کو جنت کا باغ بنا، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اللہ تا حد نگاہ وسیع فرما، اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما، اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما، اللہ جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما، اللہ جو تیرے حضور سجدہ کرتے تھے آج کرسیوں پر آ بیٹھے ہیں، اللہ وہ ترستے ہیں تیرے سامنے اپنی زمین کو جھکانے کے لیے، اللہ انہیں صحت عطا فرما، اللہ تندرستی عطا فرما، اللہ شفائیں عطا فرما، اللہ صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام والی زندگی عطا فرما، اللہ موت اس وقت دینا جب تو ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ جو لوگ یہاں جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں جن کے پاس بیٹے نہیں، اللہ اپنی رحمت سے بیٹے عطا فرما، اللہ اپنی رحمت سے بیٹے عطا فرما، اللہ تو نے نبیوں کو بڑھاپے میں اولادیں دی ہیں، اللہ جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں تب بھی تو دے دیتا ہے، اللہ یہاں پہ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ اولاد نرینہ عطا فرما، اللہ بیٹے عطا فرما، اللہ نیک اور صالح بیٹے عطا فرما، اللہ جن کو اولادیں دی ہیں اللہ اپنے دین کا مجاہد بنا، اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ مجھے میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ میرے والدین کو معاف فرما، اللہ میرے والدین کو معاف فرما، اللہ اسلام اور سلامتی والی زندگی عطا فرما، اللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہر انسان کے والدین کو معاف فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما، اللہ اپنی رحمت کے سائے نصیب فرما، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ تیرے نبی نے کہا تھا ان للموت سکرات، اللہ موت کی سختیاں ہوا کرتی ہے، اللہ موت کی سختیاں ہوا کرتی ہے، ہمارے دل کالے ہو چکے، اللہ ہمارے دل کالے ہو چکے، اللہ اعمال نامے کالے ہو چکے، اللہ ہمیں موت کا کیا معاملہ ہوگا، اللہ ہماری سختیوں کو آسان فرما، اللہ موت کے وقت ہماری مدد فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تجھے دینا تو آتا ہے، اللہ تو غنی ہے ہم فقیر ہے، تو معاف کرنے والا ہے ہم گناہ گار ہے، اللہ تیری رحمت وسیع ہے، اللہ تو نے خود فرمایا میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، تو نے کہا تھا اللہ تو اگر گناہ لے
کے آئے جو آسمانوں تک پہنچے، مجھ سے معافی مانگ میں معاف کر دوں گا۔ یہ دیکھ تیرے بندے اللہ میرے سمیت گناہ لے کے آئے ہیں، اللہ کالے اعمال لے کے آئے ہیں، اللہ کوئی 20 سال کے گناہ، کوئی 30 سال کے گناہ، کوئی 40 سال کے گناہ، اللہ کوئی ساری زندگی کا گناہ، کوئی خلوت کے گناہ لے کے آیا ہے، کوئی جلوت کے لے کے آیا ہے، اللہ کوئی کبیرہ اور صغیرہ لے کے آیا ہے۔ اللہ تیرے حضور معافی طلب کرتے ہیں، اللہ تو نے کہا ہے معافی مانگو معاف کروں گا۔ اللہ تیری اس بات کو رکھتے ہوئے، اللہ تجھے غفور رحیم ہونے کا واسطہ دیتے ہوئے، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں معاف فرما، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں معاف فرما، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں معاف فرما، اللہ ہمارے اعمال قبول فرما۔ اللہ ہمارا دامن چاک چاک ہے، اللہ کہاں سے رفع کروائیں، اللہ کہاں سے رفع کروائیں، تیرے در کے علاوہ در کوئی نہیں ہے۔ اللہ آ گئے ہیں، بھول گئے تھے، اللہ بھٹک گئے تھے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، ہم نے گناہ کیے، ہم نے بغاوتیں کی، اللہ اقرار کرتے ہیں لیکن شرمندہ ہے، اللہ لیکن شرمندہ ہے، اللہ شرمندہ ہے۔ اللہ اسباب کا اختیار کیا پھر بھی بغاوت کی، اسباب نہیں تھے پھر بھی بغاوت کی، اللہ تو نے نعمتیں نہیں چھینی، اللہ تو معاف کر دے۔ اللہ تیری رحمت نہ ہوئی، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الخاسرین انا کننا من الظالمین۔ اللہ تو نے دھتکار دیا تو ہم خسارے میں چلے جائیں، اللہ تو نے معاف نہ کیا تو جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تو نے معاف نہ کیا تو ذلیل ہو جائیں گے، اللہ تو نے اپنے درد دھتکار دیا تو کہاں جائیں گے، اللہ تیرے در کے علاوہ کہاں جائیں گے۔ اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے، اللہ ان کے اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ جن کے والدین نیک ہیں اللہ ان کے اعمال قبول فرما، اللہ ان کے اعمال قبول فرما۔ ہم جانتے ہیں تجھے ہمارے اعمال کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو جب چاہے ان اعمال کو ہمارے منہ پہ دے مارے، اللہ ہمارے اعمال ہمارے منہ پہ نہ دے مارنا، اللہ ہمارے اعمال ہمارے منہ پہ نہ دے مارنا۔ ٹوٹی ہوئی باتیں ہیں اللہ، ہمارے سجدے اس طرح کے نہیں جس طرح کے تجھے پسند ہے، اللہ ہماری نمازیں بھی اس طرح کی نہیں جس طرح تجھے پسند ہے، اللہ ہم نے صدقے کیے تو گن گن کے کیے، اللہ نمازیں پڑھی تو گر گر کے پڑھی، اللہ روزے رکھے ہیں تو نمائشی روزے رکھے ہیں، اللہ تو جانتا ہے یہ شیطان کا بہکاوا ہے، ہم کمزور سے بندے ہیں، ناتوان ہیں، ہمارے پاس تو ایک ہی آسرا ہے کہ تیرے نبی نے کہا تھا اپنے رب سے معافی مانگنا معاف کرو گے۔ اللہ تیرے اعلان ہم نے سنا تھا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ ہم نے سنا تھا تو نے کہا تھا میرے بندے ہو نا اور ظلم بھی کرتے ہو نا، گناہ بھی کرتے ہو نا، میرے پاس آ میں تجھے معاف کروں۔ اللہ لے تیرے پاس آ گئے ہیں، اللہ یہ لے جھولیاں بھی پھیلا دی، یا اللہ یہ لے بوڑھے بھی آ چکے، اللہ یہ جوان بھی آ چکے، اللہ یہ بچے بھی آ چکے، اللہ یہ سال بعد بھٹکے ہوئے بھی آ چکے، اللہ گناہ مسجد سے باہر پڑے، اللہ ان کے سروں پر گڑھیاں گناہوں کی، اللہ تیری رحمت کے لیے، اللہ تیری رحمت کا واسطہ دے کے تجھ سے آس لگائے ہوئے، اللہ امید لگائے ہوئے معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ اعلان کر دے کہ ہم نے ان کو آزاد کیا۔ اللہ کتنے لوگوں کو تو جہنم سے آزاد کر چکا ہے، ہم جانتے ہیں اگر اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہمارے روزے اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم آزاد ہو چکے۔ اللہ تیری رحمتوں میں امید رکھتے ہوئے اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما، اپنے ہمارے والدین کو جہنم سے آزاد فرما، اللہ ان ماؤں اور بہنوں کو جہنم سے آزاد فرما جنہوں نے سحری اور افطاری کا اہتمام کیا، اللہ جنہوں نے سحری اور افطاری کا اہتمام کیا، اللہ جنہوں نے روزے داروں کی خدمتیں کی، اللہ کوئی بدلہ نہیں، کوئی تعریف نہیں چاہیے، اللہ صرف تیرے سے اجر کی امید رکھتی ہے، اللہ ہم سے پہلے اٹھتی ہے، ہم سے بعد میں سوتی ہے، اللہ ہر چیز کا اہتمام کرتی ہے، اللہ ان کے ہاتھوں کو معاف فرما، اللہ ان کے ہاتھوں کو معاف فرما، اللہ ان کے ہاتھوں کو معاف فرما، اللہ ان کے پسینے سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے، اللہ ان سے جسم سے نکلنے والے پسینے سے اللہ ان کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، اللہ ان کو بھی معاف فرما، اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما، اللہ بوڑھے بیٹھے ہیں جہنم سے آزاد فرما، اللہ ہماری زندگی کے اثر ہو چکی ہے، اللہ ہماری زندگی کی اثر ہو چکی ہے، اللہ زندگی کے ایام تھوڑے رہ گئے، کوئی پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ جب موت آئے تو کلمہ نصیب فرما، اپنے نبی کے ہاتھوں سے جامع کوثر عطا فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير كلمة محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.